بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ دستور کے ان کا روٹی کپڑا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نت نئی روایات کو اپنا کر اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا کیا حکم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم سفر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کو خرچہ کتنا دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے کہیں زیادہ ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک تعداد لاپرواہ والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والد پر لازم ہوتا ہے وہ ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل میں خرچ ہوتا ہے۔ ایسے والد اور سرپرستوں کے لیے یہ حدیث پاک قابل عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ معزز ناظرین، حضرت ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازمی ہے بلکہ عبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال پر پیسے خرچ کریں۔ جس طرح اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا لازم اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا یا استطاعت کے باوجود ان کے خرچ میں تنگی کرنا گناہ بھی ہے اور ان کی حق تلفی بھی۔ جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچہ ان کے ذمہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام اعتدال سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو خرچہ دینے کے لیے اپنے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاوند اپنے بیوی بچوں کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنی بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں سے
متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذرائع اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے، اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ معزز ناظرین، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اپنی ضروریات زندگی کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 وقت نماز کو ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنے خاندان کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔